إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. آئیے منہج سلف کو سمجھیں. اس عنوان کے تحت کئی خطبہ جمعہ آپ نے سماعت فرمایا. آج ہم انشاءاللہ مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت رکھنے جا رہے ہیں. پہلے پچھلے خطبات کی اہم باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ منہج کا معنی ہوتا ہے واضح کشادہ راستہ جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو، اور منہج یہ قائم ہے فہم کے اوپر، سمجھ کے اوپر. اور سمجھ یا فہم کسے کہتے ہیں؟ صحیح معنی اور صحیح مراد کو پا لینا. سلف کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے لوگ مر چکے. لیکن جب ہم لوگ منہج سلف کی بات کرتے ہیں تو وہاں سلف سے مراد پہلے وہ لوگ جو نیک لوگ گزرے ہیں اور شریعت کے اندر سلف سے کس زمانے کے لوگ مراد لیے جائیں گے. اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر اس کے بعد تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین، یہ تین دور کے لوگ لگاتار. بعض علماء نے اس کو قیامت تک کے لیے وسیع کر دیا ہے کہ جو لوگ بھی اچھی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع کریں گے وہ بھی سلف ہیں. تو منہج سلف کے سب سے پہلے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے. لہذا قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ کی روشنی میں سمجھنا، کم از کم اس پر علماء کا اتفاق اور اتحاد ہے. اور اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے کہ نہیں. میں نے دو عام دلیلیں اس سے پہلے ذکر کی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے تعلق سے ہے، اور
ایک پورا خطبہ جمعہ خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ان کی فہم اور ان کی سمجھ کے تعلق سے آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی کئی آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فہم اور سمجھ کی روشنی میں نازل فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد آگے آپ کے سامنے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کے گوشے گزار کر دی جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، ہمارے دوست کہہ لیں یا خاص ساتھی، انہوں نے کہا کہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت بھاری ہے یہ والا خطبہ۔ بھاری اس معنی میں نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو خطبہ سمجھ میں نہیں آیا، خطبہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والا آسان تھا، لیکن جو لوگ صرف اندھی عقیدت اور محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا دائرہ کیا ہوتا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں کیا؟ خاص طور پر ایک واقعہ جو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول کر لیا اور قیدیوں کو قتل نہیں کیا، آزاد کر دیا فدیہ لے کر کے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل کر دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی ہمارے بھائی کو ایسا لگے کہ نعوذ باللہ یہ گستاخی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی آ رہی ہے، تو یہ شان میں کمی مولانا رضا اللہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، میں تو نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتاری ہے، میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، تو پھر بات یہ آئے گی کہ کیا اللہ رب العالمین کی آیت اور اللہ کی وحی سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو غلط کس نے بتایا؟ اللہ رب العالمین نے، میں نے تو نہیں بتایا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، قرآن کی یہ آیت اللہ نے اتاری ہے، میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نبی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ نہیں ڈانٹ رہے ہیں۔ اب اگر کسی کو لگے کہ نبی کو ڈانٹنا نبی کی توہین ہے، اللہ نہیں ڈانٹ سکتا نبی کو، نعوذ باللہ، اگر آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا نبی کو اللہ کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ ڈانٹ رہا ہے اور نبی یہ خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ نہیں ڈانٹ سکتا نبی کو۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ قیدی وہ رکھیں حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں اچھی طرح ان کا خاتمہ کر دیا جائے، خوب خون بہا دیا جائے۔ یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی اتاری ہوئی آیت ہے، تو اس لیے اپنی سمجھ، پھر بات وہی آئے گی، منہج گڑبڑ ہے اس لیے قرآن کی آیت بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ شروع ہی میں بات میں نے کہا تھا کہ چشمہ آپ غلط لگا لیں گے تو جو چیز آپ کو نظر آئے گی اس چیز کا قصور نہیں ہے، آپ کی چشمے کا قصور ہے۔ آپ نے ہرے رنگ کا چشمہ لگا دیا اس لیے سب چیز ہری نظر آ رہی ہے، لال رنگ کا چشمہ لگا لیا شیشہ، اس لیے آپ کو ہر چیز لال نظر آ رہی ہے۔ تو یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو کس طریقے سے سمجھیں گے، جیسے صحابہ نے سمجھا تھا، صحیح والا چشمہ لگائیے، نہیں تو یہ ساری دقتیں آئیں گی لوگوں کو کہ اللہ کی اتاری ہوئی آیت، اس میں بھی آپ کو اعتراض ہے تو چشمہ چینج کیجیے، ورنہ آپ کو کبھی سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ بہرحال یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، میں ایسا نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کے لیے بہت بھاری عنوان میں نے چھیڑ دیا ہے، میں بہت آسان کر کے اس کو بیان کر رہا ہوں،
اور بہت سارے لوگوں کی دلچسپی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اس خطبہ آنے والا جمعہ میں خطبہ کس موضوع پہ ہوگا، تاکہ وہ اپنے معاملات کو ادھر ادھر کر کے حاضری دینے کی کوشش کریں. اب آگے اسی سے جڑ کر کے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ ایسا دماغ میں بالکل ہمارے آپ کے نہیں آنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو کمزور کر کے صحابہ کی بات ہم کرنے لگے ہیں. کچھ لوگ ہو سکتا غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہوں، اس لیے میں اس کو واضح کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث یہ بنیادی ماخذ اور بنیادی دلیل ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سمجھ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، کوئی الگ سے نئی چیز نہیں ذکر کر رہے ہیں کہ کسی کو لگ جائے کہ کیا صحابہ کی سمجھ قرآن سے بڑھ کے ہے، حدیث سے بڑھ کے ہے. نعوذ باللہ، یہ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بات یہ کر رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہی دلیل ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ جن کے زمانے میں قرآن نازل ہوا، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ بتائیں گے کہ ہم لوگ 1400 سال بعد اب بتائیں گے. ہم لوگ ذرا سوچ کے بتائیے آپ کہ جن کے زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، جن کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، وہ قرآن کو اچھی طرح سمجھے تھے، نبی کی حدیث کو صحیح سے سمجھے تھے کہ 1400 سال کے بعد آج ہم بیٹھ کر کے صحیح سے سمجھنا شروع کر دیں گے. تو صرف بات اتنی ہے، قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی تیسری چیز کو کھڑی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کا صحیح مطلب کیسے سمجھ میں آئے گا اس پہ بات کر رہے ہیں. لہٰذا ذہن و دماغ میں اس کو بالکل جگہ نہ دیں کہ قرآن و حدیث جو دو بنیادیں ہیں اسلام کی اصل، جس پہ اسلام کی ساری عمارت قائم ہے، جو حجت ہے اصل میں، اس کو چھوڑ کر کے، اس کو کمزور کر کے کسی اور چیز کی بات ہو رہی نہیں، بلکہ اسی کی صحیح سمجھ کی بات ہو رہی ہے. اس کا صحیح مطلب کیا ہے، قرآن کی آیت کا یا نبی کی حدیث کا. تو صحابہ کرام سے بہتر اس کا کوئی مطلب نہ تو سمجھا، نہ تو اس پہ صحیح سے عمل کیا، اور نہ ہی یہ ممکن ہے. کئی وجوہات اس کے آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ ایک تو نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، دوسری بات خیر القرون، سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں یہ، اور نبی نے ان کو سرٹیفکیٹ دی ہے کہ یہ لوگ سب سے بہتر زمانے میں جی رہے ہیں. پھر دل کے اعتبار سے بھی سب سے اچھے لوگ، ہر اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم کا اعلان کر دیا. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. ان کے اخلاص کی طاقت و قوت اتنی کہ اگر وہ آدھا کلو 1 کلو اناج اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے ہیں تو اتنے اخلاص کے ساتھ کیے ہیں کہ ہم آپ اگر احد پہاڑ کے برابر کا سونا بھی خرچ کر دیں تو اس مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سمجھ کا یہ مقام اور مرتبہ. آئیے ذرا سا آج ہم جائزہ یہ لیتے ہیں کہ کیا سلف کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یا صحابہ کی، یا اس کے بعد جو لوگ اس سلف میں شامل ہیں، ان لوگوں نے قرآن و حدیث کو کہیں کمزور کیا ہے کیا؟ اس کا آج جائزہ لیتے ہیں. سلف صالحین کے یہاں بعض اصول کا تذکرہ آج ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے ان کے یہاں؟ سب سے پہلا قاعدہ ہی یہی ہے کہ نصوص اور یعنی قرآن اور حدیث کو، نصوص کا مطلب قرآن اور حدیث، اس کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اس کو دیکھتے ہی سر جھکا دینا ہے. یہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یا سلف میں جتنے لوگوں کا آپ شمار کریں گے، سب لوگوں کی پہلی بنیاد یہی ہے. پہلا قاعدہ یہی ہے کہ قرآن کو اور حدیث کو یعنی نصوص کو سامنے رکھ کر کے بات کی جائے گی اور اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے گا. اس کے سامنے کسی چیز کو ترجیح نہیں دی جائے گی. تو پہلا کام کیا ہے کہ آمنا اور صدقنا کہہ دینا کہ قرآن کی آیت ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی حدیث ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلی بات ہوئی. اب اسی کی تشریح کر لیں، کہہ لیں، یا عملی تطبیق. دوسرا قاعدہ کہ کہیں پر بھی اگر کوئی بھی چیز قرآن و حدیث کے مقابلے میں آ جائے
قرآن و حدیث یعنی نصوص کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو چھوڑ کر کے قرآن اور حدیث کو مقدم کریں گے. اور اس کو مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے. تو پہلے جو بنیاد ہے قرآن و حدیث میں اس کے بہت سارے دلائل ہیں. مثال کے طور پہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. اللہ کا اعلان ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا حق ہی نہیں بنتا, اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہ کسی اور آپشن کی طرف جائے. ان يكون لهم الخيارة, آپشن ہی نہیں بچتا مومن مرد اور مومن عورت کے لیے. اسی طریقے سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. لیکن معاملہ پھنس جائے کہیں فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹ کر کے چلے آؤ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو اللہ کے رسول دے دے پکڑ لو, جس سے روکے رک جاؤ. تو یہ سب آیتیں اسی کی وجہ سے یہ بنیاد ہے کہ نصوص یعنی قرآن و حدیث ہی اصل ہے, اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے, اور کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں آئے تو اس کو نیچے کر دینا ہے, قرآن اور حدیث کو اوپر کر دینا ہے. اب اس کی عملی تطبیق میں چلتے ہیں. مثال کے طور پر عقل ایک چیز ہے, کہیں پر عقل کہتی ہے کہ ایسا کر لو, لیکن قرآن اور حدیث کہتی ہے کہ نہیں اس کے خلاف ایسا کر لو. تو سلف کا کیا ماننا ہے, عقل کو نیچے کر دو, عقل کی نہیں چلے گی وہاں, قرآن و حدیث کو اوپر کر دو. ایک مثال, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں کہا کہ لو کان الدین بالرأی, اگر دین عقل کے مطابق دین کو بنایا جاتا یا ہم اس کو بنا سکتے, اس کا یہ مطلب ہرگز ہم نہیں بول سکتے کہ دین منطق کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے, لاجک کے خلاف ہے. ہمارا دین لاجک کے خلاف کہیں نہیں ہے. لہذا اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں کہ ہمارا دین منطق اور لاجک اور عقل سے ہٹ کے ہے, ہرگز نہیں. ہماری عقل کو غلط لگ سکتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ لو کان الدین بالرأی, اگر دین ہماری ظاہری عقل کی سمجھ کے مطابق کر دی جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی, کہ موزے کا نیچے کا جو حصہ ہے اس میں اوپر کے حصے کے مقابلے میں مسح کرنا زیادہ مناسب ہے. عقل یہ کہہ رہی ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ موزے کے نیچے کے حصے میں گندگی لگی رہتی ہے, لہٰذا جب ہم مسح کریں, پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کریں اور اس میں مسح کی ضرورت پڑے تو گندگی کو دھو, ہاتھ پھیر لیں تاکہ گندگی کچھ ختم ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کیا کرتے دیکھا, وہ کہتے ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ موزے کے اوپری حصے میں مسح کر رہے ہیں. تو یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عقل کے مطابق کیا بات تھی کہ نیچے مسح کرنا چاہیے, لیکن دین میں کیا ہے اوپر مسح کرنا چاہیے. تو کیا انہوں نے کبھی نیچے مسح کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سلف صالحین میں سے ہیں, کیا انہوں نے کبھی نیچے مسح کیا؟ نہیں کیا. یہ دلیل اس بات کی کہ سلف صالحین اپنی عقل کو نیچے کر دیتے تھے اور نصوص یعنی قرآن و حدیث کو اوپر رکھتے تھے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس قول کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا دین عقل کے مطابق نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن حقیقی معنی میں یہ لاجک کے مطابق ہے کہ نہیں, اللہ کلیئر کرے گا اس کو. ہمارا دین کہیں سے بھی لاجک کے خلاف نہیں, اس میں مستقل بحث کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کعبہ کے چاروں کونے میں استلام کر رہے ہیں.
ہاتھ لگا کے چھو رہے ہیں، جبکہ صرف اور صرف 2 کونے میں یہ کرنا ہے، صرف 2 کونے میں کرنا ہے، چاروں کونے میں نہیں کرنا ہے. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں کونے میں یہ کام کر رہے ہیں، ہاتھ لگا کے چھو رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چاروں کونے میں آپ استلام کیوں کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عقل اپنی بتا رہے ہیں، یہ کعبۃ اللہ ہے، بابرکت گھر ہے، کعبۃ اللہ کا کوئی بھی حصہ چھوڑا نہیں جا سکتا، ہر حصے میں برکت ہے، تو کیا دقت ہے جہاں چاہے ہاتھ لگا لیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ صرف قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پیش کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نمونہ ہے، برکت کی چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، نبی نے جو کیا ویسا ہمیں کرنا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا عقل کیا کہہ رہی تھی کہ کعبۃ اللہ ہے، اس میں سے کوئی بھی حصہ چھوڑنے کے لائق نہیں ہے، جہاں چاہو ہاتھ لگا لو. لیکن جیسے ہی نبی کی بارے میں قرآن کی آیت سامنے آئی اور نبی کے عمل کا حوالہ دیا گیا کہ نبی نے تو چاروں میں نہیں کیا اور نبی نمونہ ہے، اللہ نے کہا ہے، انہوں نے فوراً کہا صدقت، آپ نے سچ کہا، مان لیا، اپنی عقل کو نیچے کر دیا، اس میں بحث میں الجھے نہیں رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ ہمارے سلف ہیں، سلف صالحین میں سے. تو سلف صالحین عقل کو نیچے کر دیتے تھے اور نصوص یعنی قرآن و حدیث کو اوپر رکھتے تھے، اس کے سامنے عقل کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے. ان کی سمجھ میں کچھ آ جائے ان کی لاجک میں، لیکن اس لاجک کی اہمیت وہ خود نہیں سمجھتے تھے. اسی طریقے سے لغت، زبان کے لیے ڈکشنریاں ہوتی ہیں کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث میں اس لفظ کے اصلی معنی یا ظاہری اور مشہور معنی کو چھوڑ کر کے کچھ اور مراد لیا جائے تو قرآن و حدیث کو ترجیح دی جائے گی، نہ کہ لغت کا حوالہ دیا جائے گا کہ لغت میں تو یہ ہے. نبی کی حدیث آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے اور وہ لغت کے خلاف اگر استعمال کیا جائے یا مشہور معنی کے خلاف استعمال کیا جائے تو اب اس لغت کی حیثیت نہیں رہے گی. چنانچہ دیکھیے ایک مثال آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کے تلاوت کے حق کی طرح. اب یہ تلاوت کے حق کی طرح تلاوت کرنا جب آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ ہوگا کہ تحسین الصوت بالقراء، اچھی آواز سے، اچھے مخرج سے، اچھی طرح الفاظ ادا کر کے پڑھنا، یہ ہے اس کا ظاہری مشہور معنی. لیکن مفسرین اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ قرآن ہی سے استدلال کرتے ہوئے معنی بیان کرتے ہیں کہ صرف تلاوت کرنا، اس کو سمجھے بغیر اور اس پر عمل کیے بغیر یہ حق نہیں ہے. صرف تلاوت کرنا اچھی آواز کے ساتھ، اچھے مخرج کے ساتھ، اور اس کے معنی کو نہ سمجھنا، اس کی پیروی نہ کرنا، یہ تلاوت کا حق نہیں ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہے ہی کہ اچھی طرح پڑھنا بھی چاہیے اصول ضابطے قاعدے کے تحت، لیکن حق کے تلاوت کا اصل مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ مزید چیزیں ہیں. یتبعونہ حق اتباعہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن وہ کہتے ہیں کہ تلاوت کا حق کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی پوری طرح پیروی کرے، صرف اچھی طرح تلاوت نہ کرے، اچھی آواز سے، اچھے مخرج سے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن حق پورا تبھی ادا ہوگا جب سمجھے بھی اور عمل بھی کرے. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر بیان کی. یہ کہاں سے انہوں نے تفسیر بیان کی؟ قرآن کی آیت کو سمجھتے ہوئے ایک دوسری جگہ سے انہوں نے تفسیر بیان کی، جو کہ اتنا مشہور اور
معروف نہیں ہے۔ والقمر اذا تلاہا، یہ تلاوت کی بات آئی ہے، اسی تلاوت سے تلاہا، تلا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ چاند جب سورج کے پیچھے آئے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، تو چاند کی قسم جب سورج کے پیچھے آئے تو سورج کی پیچھے آنا، پیروی کرنا، تبع کا لفظ اس میں ہے کہ چاند اس کے پیچھے آئے، پیروی کرے ایک طریقے سے، لہذا یتلونہ حق تلاوتی ہی کا صحیح معنی یہ ہوگا کہ پوری طرح پیروی کرے۔ تو لہذا اب جب قرآن کی آیت کے حوالے سے تفسیر بیان کر دی گئی ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، نہ کہ لغت کو پکڑ کر کے صرف اچھی آواز میں تلاوت کر کے ہی حق ادا کرنے کی بات کہی جائے گی۔ اسی طریقے سے ائمہ کے اقوال، ائمہ سلف صالحین میں سے کوئی بھی ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، ان کے پاس علم نہ پہنچا، اس کی وجہ سے بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ائمہ کے اقوال کو نیچے کر دینا، قرآن و حدیث کے نصوص کو اوپر کر دینا۔ اب اس کی مثال ایک آپ لے لیجئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ حج افراد کرو۔ حج افراد، حج افراد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھنا، صرف حج۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے حج افراد، اور آپ دلائل کی روشنی میں جب دیکھنے جائیں گے تو افضل حج کیا ہے؟ حج تمتع، جس میں عمرہ کا بھی احرام ہوتا ہے اور حج کا بھی احرام ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ملک کے جو حاجی جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج تمتع قران میں فرق یہ ہے کہ دونوں میں، حج قران اور حج تمتع دونوں میں عمرہ حج دونوں کی ادائیگی کی نیت ہوتی ہے، لیکن قران والا حاجی جانور اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہے سفر میں، اور تمتع والا حاجی جانور لے کے نہیں جاتا۔ آپ کے یہاں سے جو لوگ حج کرنے گئے، کوئی بکرا ساتھ میں لے کے گئے؟ نہیں لے گئے ہوں گے۔ وہی مکہ میں خرید کر کے وہی ذبح کر دینا۔ اب تو دوسرا سسٹم ہو گیا ہے، پیمنٹ کر دیجئے، وہ اپنا آپ کی قربانی ہو گئی، جانور دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو حج قران اور حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں کی ادائیگی ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے، اور حج افراد میں صرف حج کی ادائیگی ہوتی، عمرہ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھائی تم لوگ حج افراد کرو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھیں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ حج تمتع افضل ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی نے اس سلسلے میں بات رکھی اور کہا کہ حج تمتع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حج تمتع جائز ہے، کیا خیال ہے، کر سکتے ہیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو کہہ رہے کہ حج افراد کرو۔ جب انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ غصہ گئے، غصہ ہو کر کے کہنے لگے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، کر سکتے ہو، اور تم اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیش کر رہے ہو۔ قریب ہے کہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ، سخت بات کہہ دیتے ہیں، تم ان قریب ہلاک ہونے والے ہو۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور تم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کر رہے ہو، قریب ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں ان سے بڑا کوئی امام ہے؟ کوئی امام ہے بھائی؟ امت کا اس میں اتفاق ہے اہل السنہ والجماعت کا کہ امتیوں میں قیامت تک سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔
ہاں کچھ لوگ پچھلے خطبہ میں یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا اونچا مقام. ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کے بارے میں آپ سننے لگیں گے تو آپ اور دنگ رہ جائیں گے. سب کے الگ الگ میدان ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت میں 20 آیتیں اتری ہیں, لیکن فضیلت کی بات کریں گے تو ان سے بھی افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو خطبے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ نبی سے بڑھ کے ہے, نہیں, یہ امتی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں, کیسے ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دونوں افضل ترین انسان امت میں سب سے بڑے امام, لیکن ان کی بات کو کاٹ دیا گیا. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے بات سمجھنے میں. اب ایسا لگے گا کچھ لوگوں کو جو علم نہیں رکھتے کہ اچھا اتنی بڑی غلطی کر رہے تھے, رسول کی مخالفت کر رہے تھے یہ لوگ. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کی مخالفت کریں گے؟ رسول کی بات کاٹ کر کے اپنی بات اونچی رکھیں گے؟ ایسا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. جہاں کہیں بھی اس طریقے کی بات ہوتی ہے اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے, معقول وجہ. اور کہیں کہیں انسان ہونے کے ناطے اچھی نیت کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے. بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اخلاص کے بعد بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اجتہادی غلطیاں. اور اجتہادی غلطی ہو جائے تو اس میں بھی ثواب ہے, غلطی ہونے کے بعد بھی ایک ثواب کے مستحق ہے وہ. یہ قرآن حدیث کے دلائل کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج افراد کی تلقین کیوں کرنا شروع کر دیا؟ اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے سستی اور کاہلی سے کام لینا شروع کر دیا کہ کعبۃ اللہ جا کر کے ایک ہی ساتھ دونوں کام نپٹا لو, اور حج کے موسم کے بعد کعبۃ اللہ میں ویرانی نظر آنے لگے. تو اس وجہ سے کہ کعبۃ اللہ ہمیشہ آباد رہے, شاداب رہے, گلزار رہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے افضل کو چھوڑ کر کے دوسری چیز جو وقت کے لیے زیادہ مناسب ہونے لگا, کہا کہ ایک سفر میں جا کے حج کر کے آؤں اور پھر دوسرا سفر کر کے عمرہ کر لینا. تینوں قسمیں ہیں حج کی, تینوں جائز ہیں. تو ان میں سے افضل کو چھوڑ کر کے مفضول کی تلقین انہوں نے اسی وجہ سے کی کہ ان کے وقت میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ کعبۃ اللہ حج کے موسم کے بعد ویران نظر آنے لگا ان کو, کہ چونکہ حج میں ہی دونوں نپٹا لیتے تھے لوگ. تو ان کی طرف سے یہ ترغیب دی گئی کہ پہلے سفر میں جا کے صرف حج کر لو, ایک جائز قسم ہے وہ بھی, اور پھر الگ سے ایک سفر کر لینا جا کے عمرہ کرانا. تو اس بہانے میں کعبۃ اللہ ہرا بھرا نظر آئے گا ہمیشہ. تو ان کے سامنے یہ وجہ تھی, اور اسی وجہ کو جب آپ دراز کریں گے تو اب بات لمبی ہو جائے گی, وقت ختم ہونے پہ ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اسی طریقے سے اب آگے بڑھتے ہیں ہم. جائز خواہش کو بھی پیچھے رکھ دینا, نصوص یعنی قرآن و حدیث کے سامنے جائز خواہش کو بھی پیچھے رکھ دینا. من میں کوئی چیز آپ کے ایسی ہو رہی ہے جو جائز ہے, لیکن قرآن و حدیث کے دلیل کی روشنی میں آپ اس کو پیچھے رکھ کر کے اس دوسرے والے کو لے لیں. ایک مثال لے لیجیے آپ. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ایک مسئلہ بتائیے. کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ احرام کہاں سے باندھوں؟ حج کے لیے جا رہا ہوں, عمرہ کے لیے جا رہا ہوں, احرام کہاں سے باندھوں؟ تو کعبۃ اللہ کے چاروں طرف جگہ متعین ہے, ایک بارڈر بنا دیا گیا ہے جہاں سے احرام باندھنا رہتا ہے, ورنہ پھر آپ کا حج یا عمرہ نہیں ہوگا. تو مدینہ کی طرف سے وہ شخص سفر کرتا, تو امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں رہتے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا, تو وہیں سے باندھو. وہ کہنے لگا کہ یہی مسجد نبوی سے باندھ لو, اس سے پہلے ہی مسجد نبوی سے باندھ کے نکل لوں تو کوئی دقت؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اخشا علیک الفتنہ, مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں پڑو گے,
मुझे तुम पर फितने का डर लग रहा है। तो वो शख्स कहने लगा ये चंद मील का फासला, इसमें फितने की कौन सी बात है? जुल्हुलैफा से बांधना है, उससे पहले ही बांध लेता हूँ, चंद मील का फासला है। जो लोग मदीना से होकर के गए होंगे हज करने के लिए, उनको मालूम है कि थोड़ी सी दूर जाने के बाद जुल्हुलैफा में मौका मिलता है, सब लोग वहां पे एहराम बांधते हैं और वुजू वगैरह करते हैं, सब इंतजाम। अरे इसमें फितने की कौन सी बात है? चंद मील की बात है। जुल्हुलैफा से पहले ही मस्जिद नबवी से मैं बांध करके फिर जुल्हुलैफा होके गुजर लूंगा। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने क्या कहा, जबकि ये नाजायज नहीं है, जायज है। हम लोग भी हिंदुस्तान के जब जद्दा के एयरपोर्ट में उतरते हैं, जो लोग इधर से जाते हैं, तो यहीं से वो एहराम बांध करके निकलते हैं, घर से ही बहुत सारे लोग एहराम बांध के निकले होंगे, जायज है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि वहां पे एहराम बांधा, इसलिए उसको अहमियत देना, अपनी जायज ख्वाहिश को भी नीचे करके नबी की सुन्नत की पूरी पैरवी करना, ये इमाम मालिक रहमहुल्लाह की बात का मतलब है। हमारे सलफ में से हैं, इमाम मालिक रहमहुल्लाह भी सलफ में से हैं। तो जायज ख्वाहिश को भी दबा दो, नीचे कर दो, कुरान और हदीस के नुसूस को आगे रखो कि नुसूस में क्या है, जुल्हुलैफा, तो जुल्हुलैफा ही से एहराम बांधो, पहले से भी मत बांधो। इसी तरीके से इन्होंने जो लिया, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने ये कुरान की आयत से इस्तेदलाल करते हुए लिया कि फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। डरे वो लोग जो नबी के हुक्म के खिलाफ करें, नबी के हुक्म के खिलाफ करें। किस बात से डरे? अन तुसीबहुम फितना, के उनको कोई फितना लाहिक हो जाए, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उनको दर्दनाक अजाब मिल जाए। तो वहां पे नबी की मुखालिफत जायज दायरे में नहीं है, लेकिन अमल के तौर पे तो है। नबी ने जुल्हुलैफा में बांधा और आप मस्जिद नबी में बांधे, तो दोनों का अमल यकसा हुआ। ये जाहिरी एक इख्तिलाफ है, जबकि जवाज की हद तक कोई दिक्कत नहीं है। इस जाहिरी इख्तिलाफ को भी इमाम मालिक रहमहुल्लाह इस आयत से जोड़ करके कहते हैं कि फितना में पढ़ सकते हो तुम। तो सलफ कुरान और हदीस को सबसे ऊपर रखते थे, सर आंखों पे रखते थे, उसके सामने किसी चीज की कोई हैसियत नहीं थी। आगे मजीद आपके सामने बात आएंगी कि सलफ के यहाँ कायदे उसूल ज़ाब्ते क्या हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस को सलफ सालेहीन की समझ के मुताबिक समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। Mm-hmm.